چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ بعض روایتوں میں یوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جس طرح انار کو نچوڑ دیا جائے نا، فرماتے سرکار کا چہرہ اتنا سرخ ہو جاتا تھا۔ تو کہتے میں نے سرکار کی یہ بات تو بتا دی، مگر میں نے یہ بات طے کر لی کہ آج کے بعد ایسی کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ تو جناب ابن مسعود کا یہ بتانا جو ہے اس شخص کے لیے خیر خواہی تھی، اس شخص کے لیے خیر خواہی تھی کہ اللہ کے نبی اس کی اصلاح کر دیں۔ اور یہی روایت دوسری جگہ پہ ملتی ہے کہ جناب ابن عمر نے، بلکہ حضرت عمر نے حضور سے کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد آپ عدل کریں۔ تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو عمر، تھا وہ گستاخ منافق، سزا اس کی یہی تھی قتل، مگر حضور نے جو اس کو چھوڑ دیا نا وہ ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ حضور نے فرمایا اگر اس شخص کو قتل کر دیا گیا تو لوگ کہیں گے کہ معاذ اللہ محمد جو ہے وہ اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے، محمد اپنے اصحاب، اور تھا وہ منافق۔ اب لوگوں کی نظروں میں وہ مومن مسلمان بنا پھرتا تھا، تو سرکار نے فتنے کے پیش نظر اس کو چھوڑ دینے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ مگر ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ جناب عمر نے کہا حضور اس کی گردن ماروں، فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور جن کی پہ سرکار نے نشانیاں بیان کی کہ ان کی موٹی موٹی گردنیں ہوں گی، موٹی موٹی پنڈلیاں ہوں گی، ٹخنوں سے اوپر پنڈلیاں آدھی آدھی ان کی ظاہر ہوگی، وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، ان کا دین اسلام میں کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک روایت میں سرکار نے ان بد مذہبوں کی نشانی بھی بیان کی۔ آج ہمارے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں جناب، دیکھیں ماشاءاللہ وہ کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، وہ کتنی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو سرکار نے پہلے فرما دیا تھا وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر رشک کرو گے، کہو ان سے بڑے تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن ایسا پڑھیں گے تم سے کہو گے ان سے بڑا اچھا تو کوئی قاری قرآن نہیں ہے، مگر اسلام کے اندر ان کا ایک رتی برابر بھی حصہ نہیں ہوگا، رتی برابر بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ نے یہاں صبر کیا، اس لیے کہ یہ اس حدیث کو صبر کے باب میں لائے ہیں، تو حضور نے صبر کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور غضبناک تو ہوئے، مگر حضور نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، کہ جب اللہ کسی بندے سے نا خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو دنیا میں جلدی مصیبتوں میں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں جلدی جو ہے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو پھر پروردگار اس سے اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر کسی بندے نے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں اور اللہ اس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے مصیبت میں گرفتار کر دے گا، اور کسی بندے نے گناہ کیے ہیں اس کے باوجود اللہ اس کو سزا نہیں دے رہا تو آپ یہ مت سمجھیں اللہ نے اسے خیر کا ارادہ کیا، بلکہ اللہ نے اسے شر کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اب جتنے بھی گناہ کر رہا ہے آپ کریں جناب، اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ رب دیتا گناہ کاروں کو ڈھیل ہے، اس لیے تاکہ یہ زیادہ گناہ کرے اور قیامت کے دن اسے زیادہ سزا دی جائے۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ اچھا خاصا نوجوان تھا، ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی سے مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا، بیماریوں میں گرفتار ہو گیا، تو سمجھ جانا اللہ نے اس کے ساتھ جلدی بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور جو بڑھاپے تک جا کے بھی عیاش مکار لٹیرا ہونے کے باوجود جسے آج تک سر میں درد بھی نہیں ہوا، تو سمجھ جاؤ اس کی پھر لمبی سزا ہے اور آخرت میں اللہ اس کو دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں
بلکہ اس اگلی حدیث کا ایک حصہ رہ گیا. حضور نے فرمایا ان اعظم الجزاء مع اعظم البلاء. حضور نے فرمایا بڑی جزائیں بڑی بلاؤں کے ساتھ ہیں. بلا جتنی بڑی ہوگی، آزمائش جتنی بڑی ہوگی، اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہوگی. تو فرمایا کہ بڑی جزائیں بڑی بلاؤں کے ساتھ ہیں. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے، تو اللہ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. فمن راضی فلہ الرضا، اور جو راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے. ومن سخط، اور جو غضبناک ہوا، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، اس پر جو تل ملا اٹھا، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کی ناراضگی ہے. یعنی ایک تو مصیبت ملی، ایک تو وہ ایک غضب بندے پر، اور پھر اللہ بھی ناراض ہے، یہ ڈبل غضب ہو گیا. مصیبت آئی، اس پر آپ راضی رہے اللہ کی طرف سے، تو اس پر پھر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رضا ہے. مصیبت کے ملنے پر آپ غضبناک ہو گئے، تو اب مصیبت کی بھی مصیبت ہے اور اللہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے غضبناکی ہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا، اور اس کو بخار کی شکایت تھی. تو جناب حضرت ابو طلحہ جو ہے وہ کسی کام سے باہر گئے، اور ان کے بچے کی طبیعت ناساز تھی. تو جب جناب ابو طلحہ واپس آئے نا اپنے گھر، تو اپنی بیگم سے پوچھا کہ بتاؤ اب بچے کی طبیعت کیسی ہے. تو آپ کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ بچہ پہلے سے اب زیادہ سکون میں ہے. بچہ جو ہے پہلے کی بنسبت اب زیادہ سکون میں ہے. تو جناب ام سلیم ابو طلحہ کی جو بیوی تھی وہ کھانا لے کے آئی. ابو طلحہ نے کھانا کھایا، اور پھر وہ اپنے شوہر کے قریب آئی، تو حقوق زوجین میاں بیوی نے ادا کیے. جب ادا کر لیے تو پھر ام سلیم ابو طلحہ سے کہتی ہے، ابو طلحہ یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز عاریتاً ادھار کے طور پر دے، اور پھر وہ بندہ کہ جناب میری چیز مجھے واپس کرو، تو کیا واپس کرنے میں بندے کو ہچکچانا چاہیے؟ کہا نہیں، بالکل. اگر اس نے چیز دی ہے، وہ لے رہا ہے، تو خوشی خوشی اس کو واپس کرو. جب یہ بات اپنے شوہر سے کہی نا، تو پھر کہا کہ ابو طلحہ، اللہ نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا نا، وہ اللہ نے لے لیا ہے. تو جناب ابو طلحہ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے. کہا خدا کی بندی، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، تو نے مجھے بتایا نہیں، یہاں تک کہ میں حقوق زوجین بھی ادا کر چکا ہوں، ابھی مجھے بتا رہی ہے. کہا ہاں. جب صبح ہوئی تو جناب ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا سرکار دیکھیں ام سلیم کا حال، بچے کا انتقال ہو گیا، اس کو گھر میں رکھا، مجھے بتایا نہیں، یہاں تک کہ ہم نے حقوق زوجین بھی ادا کر لیے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے. جو رات تم دونوں نے گزاری ہے نا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. جناب ابو طلحہ اپنے بیٹے کو لے کے گئے، ان کی تدفین کی، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے جناب ابو طلحہ کو ایک بیٹا عطا کیا. اس بچے کی وفات کے بعد آپ کے یہاں ایک اور بیٹا ہوا. اب حضرت ابو طلحہ جو ہے حضرت انس کو کہتے ہیں میرے بیٹے کو سرکار کی بارگاہ میں لے کے جاؤ، اور ساتھ میں آپ نے کھجوریں بھی دی، کھجوریں. تو حضرت انس جو ہے اب ابو طلحہ کے بیٹے کو حضور کی بارگاہ میں لائے گھٹی لگوانے کے لیے. عربی میں کہتے ہیں تحنیک، تحنیک گھٹی لگوانے کے لیے. اور جناب ابو طلحہ نے کہا تھا اپنی بیگم سے، اس کو دودھ نہیں پلانا، میں چاہتا ہوں میرے بچے کے پیٹ میں پہلی جو خوراک جائے نا، وہ حضور کے دست اقدس سے جائے. تو وہ آئے سرکار کے بارگاہ میں، تو حضور نے کھجور کو چبایا، بالکل نرم کرنے کے بعد حضرت ابو طلحہ کا بیٹا، ان کا نام عبداللہ، ان کو سرکار نے گھٹی لگائی. تو بچہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز منہ میں تو فوراً بچہ کھانے لگ گیا. تو حضور نے ازروئے مزاح، ازروئے دل لگی، حضور نے فرمایا ہاں انصاری کا بچہ ہے نا، جب یہ کھجور بڑے شوق سے کھا رہا ہے، کھجور بڑے شوق سے کھا رہا ہے.
تو پھر بخاری شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے جناب ابن عیینہ سے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک انصاری آدمی نے بتایا کہ وہ جو عبداللہ تھا نا، ابو طلحہ کا بیٹا، جسے سرکار نے گھٹی لگائی تھی، فرمایا کہ پھر اس عبداللہ کے ہاں یعنی ابو طلحہ کے بیٹے کے ہاں اللہ نے 9 بچے عطا کیے، اور وہ 9 کے 9 مدینے میں حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے۔ یعنی ابو طلحہ کے 9 پوتے ہوئے اور 9 پوتے حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے۔ تو یہ برکت کہاں سے آئی؟ یہ برکت پوتوں کی صورت میں دادی کے صبر کی وجہ سے آئی ہے۔ صبر دادی نے کیا تھا اور اس کا انعام اللہ نے یوں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ تھی ہماری وہ عظیم مائیں، اتنا صبر۔ ہاں یہ اس سرحد آئیں تو یہ صبر تھا۔ اگر اس سرحد تھی کفر کی سرحد میں تو مکے کے اندر عورتوں کو پیسہ دے کے بلایا جاتا تھا اور وہ نوحے کرتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، گریبان پھاڑتی تھی۔ مگر جب سرکار کے دامن سے وابستہ ہوئی، اتنا صبر کائنات کی کسی ماں کے پاس نہیں ہوگا کہ جو اللہ نے ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ پہلوان نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ کے رکھ دے۔ فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ حضور نے فرمایا بہترین گھونٹ وہ ہے غصے والا، جو غصے کا گھونٹ پی گیا، اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں، اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں، اس سے بڑا کوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ بیٹھے تھے اور حضور کے سامنے 2 آدمی لڑنے لگ گئے، یہاں تک ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں ایسی چیز جانتا ہوں اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی وہ چیز پڑھ لی نا، اس کا غصہ چلا جائے گا۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ صحابی رسول نے پوچھا حضور وہ کیا چیز ہے جس کو پڑھنے سے غصہ چلا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ غصے کی حالت میں اعوذ اس نے پڑھا، اس کا غصہ چلا گیا۔ تو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک تو یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری چیز پانی پئیں۔ آپ کو غصہ آ گیا فوراً پانی پئیں، کیونکہ غصہ شاید کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر کہتے ہیں جناب غصہ حرام ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بعض غصے ناجائز ہوتے ہیں، بعض غصے جائز ہوتے ہیں۔ دین کے نام پر غصہ کرنا جائز، اس پر ثواب ہے۔ اولاد کو دین کی طرف لانے کے لیے باپ کا غصہ کرنا جائز ہے۔ حق کو مارکے کے اندر غازی اسلام مجاہدین کا کافروں پر غصہ کرنا، ان کو کاٹنا، یہ جائز ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو غصہ دلایا جائے غصہ نہیں آئے، فرماتے ہیں وہ گدھا ہے۔ کسی کے اندر غصے والی کیفیت نہیں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں وہ گدھا ہے، اس لیے کہ یہ غیرت کا ایک عنصر ہے۔ جس میں یہ نہیں ہے فرماتے ہیں اس کے اندر ایک مذموم صفت آ گئی، اس کے اندر غصہ کیوں نہیں؟ غصہ ہونا چاہیے ہر ایک بندے کے اندر، دین کے اس کے اندر غصہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کہا گیا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، تو ہاتھ سے تبھی روکے گا جب اپنے غیرت ہوگی نا۔ برائی کو دیکھ کر آپ کے ماتھے پہ شکم نہیں آیا تو آپ کے اندر غیرت نہیں ہے نا، جلال نہیں ہے آپ کے اندر، روب نہیں ہے۔ تو خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں اولاد پر غصہ کرنا ضروری ہے، برائی کو دیکھ کر غصہ کر کے برائی کو روکنا ضروری ہے۔ ذاتی معاملات میں آپ درگزر کریں، بلا وجہ بے جا غصہ اس سے منع کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، تو پانی کا گلاس جیسا غلام کے ہاتھ سے چھوٹا نا تو امام جعفر صادق کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ تو آپ نے ذرا اسے تیز نظروں سے دیکھا نا، تو ظاہر غلام بھی تھا اور آپ کا شاگرد بھی تھا، وہ پڑھا لکھا تھا۔ اس نے کیا کہا، اے میرے آقا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ فرمایا ہاں میں غصہ پی گیا ہوں۔ پھر کیا کہتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ فرمایا ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔
پھر وہ غلام کیا کہتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. فرمایا جا، میں نے اللہ کی راہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے، اور میں تجھے 1000 دینار بھی دیے، جا. تو یہ تھے غلام. غلاموں کا یہ عالم ہے. مالک کو غصے میں دیکھا تو فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا جا، میں نے غصہ بھی پی لیا ہے، تجھے معاف بھی کر دیا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے تجھے میں نے آزاد بھی کر دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا وهو قادر، کہ کوئی بندہ اس کو غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد وہ اس بات پر قادر تھا، بدلہ بھی لے سکتا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. اس کو انعام کتنا بڑا ملے گا. ایک بندے کو غصہ آیا اور غصہ بھی بجا تھا، بے جا نہیں تھا، اور چاہے تو بدلہ بھی لے سکتا ہے، مگر اس نے معاف کر دیا. اس کو انعام کتنا ملے گا؟ اللہ اکبر. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، جناب اپنا ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. کتنا بڑا انعام ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو بلائے گا. کس کو؟ کہ جس نے غصہ پی لیا، بجائے بدلہ لینے کے لے بھی سکتا تھا مگر معاف کر دیا. اللہ اس کو بلائے گا علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ اسے ساری مخلوق اس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہے کر لے، کہ جو غصہ پی جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں. حضور نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہیں کیا کر. حضور مجھے کوئی وصیت کریں، فرمایا تو غصہ نہیں کیا کر. کہ حضور مجھے کوئی اور وصیت کریں، فرمایا غصہ نہیں کیا کر. کہ حضور کوئی اور وصیت کریں، فرمایا غصہ نہیں کیا کر. وہ کہ سرکار اور، فرمایا غصہ نہیں کیا کر، اور فرمایا غصہ نہیں کیا کر. سرکار مدینہ حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں. حضور جانتے ہیں کس مریض کو کون سی خوراک دینی ہے، اور وہ بار بار حضور کی اور وصیت، فرمایا غصہ نہیں کیا کر. 3 بار یہ فرمایا، اس لیے کہ سرکار جانتے تھے اس کے مزاج کے اندر تیزی ہے، یہ غصہ بہت کرتا ہے. تو بار بار یہی فرمایا غصہ نہیں کیا کر، غصہ نہیں کیا کر. تو ہر بار اس نے پوچھا، ہر بار فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کیا کر، تو غصہ نہیں کیا کر. تو سرکار نے اس وصیت کے اندر ہی سرکار نے اس کی تربیت فرما دی. سرکار کے وسلم کے بعد کوئی بھی شخص آتا، صحابہ کرام کی یاد مبارکہ تھی. حضور میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی وصیت کریں، تو حضور کسی کو فرماتے بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرا کر. کوئی آتا حضور مجھے سب سے بہترین عمل بتائے، تو حضور فرماتے بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. کوئی اور آتا حضور مجھے سب سے بہترین عمل بتاؤ، حضور فرماتے نماز کو وقت پر ادا کیا کرو. تو سرکار نہ ہر ایک بندے کو نہ اس کے مزاج کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. بعض دفعہ خوراک ایک ہوتی ہے، مگر وہ خوراک کئی قسم کے مریض کھا سکتے ہیں، مگر اس وقت جب طبیب بتائے کہ تم بھی کھا سکتے ہو. ورنہ ہر ایک بندہ اگر پیناڈول کھانا شروع کر دے گا تو کئیوں کے تو معدے ویسے خراب ہو جائیں گے. تو سرکار مدینہ جانتے تھے کہ کس کے لیے کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے نا، وہ مسلسل، مومن مرد اور مومنہ عورت مسلسل آزمائشوں میں گرفتار رہتے ہیں. کبھی مال کی آزمائش، کبھی اولاد کی آزمائش. بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، کسی کا نہیں ہو رہی. مال دیا ہے، مال کے اندر لاس ہو گیا ہے، پھر سے سڑک پر آ گئے ہیں. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور وہ صبر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ حتی یلقا اللہ تعالی وما علیہ خطیۃ. فرمایا کہ ایسے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اس حال میں آئیں گے ان کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. مصیبتیں آتی رہیں، تکلیف آتی رہیں، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، تو قیامت کے دن ان کے جسم پر کوئی گناہ کا دھبا بھی نہیں ہوگا. سارا نچوڑ آتا ہی صبر ہے. اور میں نے کیا کہا تھا، سب سے مشکل کام بھی صبر ہے.
اور سب سے بڑا اجر ہے ہی صبر پر. کسی نیکی پر اتنا بڑا اجر نہیں ہے جتنا صبر پر ہے. کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ صبر پر اجر دے گا نا بغیر حساب کے اجر دے گا, بغیر حساب کے. مشکل کام بہت ہے مگر اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جسے اللہ یہ ہمت اور توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سبوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے.